اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر نائرہ زبیر۔ ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہشتم کی تاریخ کا باب نمبر 1۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا آج ہے لیکچر نمبر 18 اور باب کا نام ہے برطانوی حکومت کا استحکام۔ صفحہ نمبر ہے 3 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے برِ صغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم اس باب کے 3 ٹاپکس ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں پہلا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، دوسرا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور حکومت، اور تیسرا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ اور برطانوی حکومت کا قیام۔ اس کے بعد آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے برِ صغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کون سے لوگ برِ صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر کام کر رہے تھے اور انڈیا کو چلا رہے تھے۔ اگر آپ اس کے شارٹ ٹیبل میں دیکھیں جو کہ یہ ہے، تو اس میں کوئکلی آپ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہیڈ جو ہے وہ ہے ملکہ برطانیہ یعنی کوئین وکٹوریہ تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہوں گے وہ وزیر اعظم برطانیہ یعنی برٹش پرائم منسٹر تھے۔ اس کے بعد وزیر امور ہند یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا۔ اب اس کے بعد پھر نیکسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائس رائے ہند، اس کے بعد ہے صوبائی گورنر، اور لاسٹ پہ ہے سول سروس کے افسران۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم بات کریں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچے کی بات کریں تو اس میں اگر ہم پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 1858 کے قانون کے تحت وائس رائے کو تاج برطانیہ اور برطانوی وزیر اعظم کے مشورے سے صوبوں میں گورنر کے تقرر کا اختیار مل گیا۔ اب ہم یہاں بات کر رہے تھے وائس رائے آف انڈیا کی، کہ وائس رائے آف انڈیا جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انڈیا کا وائس رائے اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ہر پروونس میں ایک گورنر ہوگا، صوبائی گورنر، اور اس کے نیچے کیا ہوں گے؟ آفیسرز ہوں گے۔ اب یہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سول سروس کے افسران کی ہم نے بات کی، تو جو سول سروس کے افسران ہیں ان کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ کے آفیسرز تھے جو آفیسز میں کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو مطلب ابھی جو ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا اس میں دیکھیے وائس رائے، اس کا مطلب ہے کہ جو وائس رائے ہے وہ 1858 کے ایکٹ کے مطابق کسی کو بھی گورنر لگا سکتا ہے کسی بھی صوبے کا، لیکن اس سے پہلے اس کو تاج برطانیہ اور برطانوی وزیر اعظم کا مشورہ چاہیے، اس کو کوئین سے اور برٹش پرائم منسٹر سے کنسلٹیشن یا مشورہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے کہ برطانوی کابینہ میں وزیر امور ہند یعنی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کا اضافہ ہوا، اور اسے برِ صغیر کے امور سے متعلق کافی اختیارات مل گئے۔ وزیر امور ہند برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا، یعنی جو وزیر امور ہند کی تھا، جس کے پاس تمام پاورز تھیں، اگر آپ اوریجنلی پاورفل دیکھیں تو اس ٹائم میں سب سے زیادہ جو انڈیا کے اندر رہتے ہوئے کون پاورفل تھا؟ وزیر امور ہند تھا۔ اب جو وزیر امور ہند تھا جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے، وہ سارا ٹائم انڈیا میں نہیں رہتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کیوں نہیں رہتا تھا؟ بیکاز یہ برٹش پارلیمنٹ کا ممبر تھا، تو یہ آتا جاتا رہتا تھا۔ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ہیڈ تھا وزیر امور ہند کہ جو انڈیا کے اندر مستقل یا پرماننٹ نہیں رہتا تھا۔ جو مستقل یہاں پہ رہتا تھا وہ کون تھا؟ وہ وائس رائے تھا، اور وائس رائے یہاں پہ انڈیا میں ہی اسٹے کرتا تھا، اور موسٹ آف دا ٹائمز
کیا ہوتا تھا صرف کنسلٹیشن کے لیے، مشوروں کے لیے وہ کوئین سے یا برٹش پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے یا وزیر امور ہند سے ملنے کے لیے وہ وہاں برطانیہ میں جایا کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے کہ وزیر امور ہند کی مدد کے لیے سول سروس کے افسران اور کچھ دوسرا سٹاف بھی مقرر کیا گیا تھا. جی. اور جو سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا، جو وزیر امور ہند تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کون کرتا تھا ان کے کام کے لیے؟ ان کے سول سروس کے جو آفیسرس تھے اور یہاں جو دوسرا سٹاف تھا جو سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، وہ ان کی ہیلپ کرتا تھا ان کے ڈفرینٹ کاموں کو امپلیمنٹ کرنے میں. اس کے بعد ہے کہ برِ صغیر میں برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے 15 ارکان پر مشتمل ایک کونسل آف انڈیا بنائی گئی. اس کونسل کے اجلاس کی صدارت وزیر امور ہند کرتا تھا. بالکل. اب کیا ہوا کہ اس کے علاوہ ایک کونسل بھی بنائی گئی تھی. کونسل آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک کمیٹی ہوتی ہے میٹنگ کرنے کے لیے، ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جاتا ہے، تو 15 لوگوں کا وہ گروپ تھا یا کونسل بنائی گئی تھی. اور اس کے اندر بیسیکلی ان کا مقصد تھا کہ جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں برٹش گورنمنٹ کی، جو قانون بنائے جاتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ برٹش گورنمنٹ والے وہ انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر امپلیمنٹ اس کو کریں. تو برٹش گورنمنٹ والے وہ انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر جو انہوں نے قوانین بنائے تھے ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے انہوں نے وہ کونسل بنائی تھی اور اس کے ممبرز بنائے تھے. تو اس کی جو میٹنگ تھی وہ پریزائڈ کون کرتا تھا، وہ کون تھا، وہ وزیر امور ہند تھا. مطلب وہاں پہ ہیڈ کون ہوتا تھا جو لیڈ کرتا تھا یا پریزائڈ کرتا تھا، وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا یعنی وزیر امور ہند ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اگر ہم چلیں تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک بنتا ہے برِ صغیر پاک و ہند کی برطانوی انتظامیہ میں مقامی آبادی کو شامل کرنے کے لیے ابتدائی کوششیں. ہاں جی. سب سے پہلے کیا ہوا اس میں کہ مسلمانوں نے برِ صغیر پاک و ہند پر 1000 سال سے زیادہ حکومت کی. جنگ آزادی میں تمام اقوام نے حصہ لیا، مگر انگریزوں نے مسلمانوں سے بہت برا سلوک کیا. ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کے کاروبار بند ہو گئے اور وہ مفلسی اور بدحالی کا شکار ہو گئے. اب ہوا کیا کہ پھر کوششیں کی گئیں کہ جو برٹش ایڈمنسٹریشن ہے، جو برطانوی انتظامی ڈھانچہ ہے جو بنی ہے، اس میں سول سروسز وغیرہ یا کونسلز وغیرہ جو بنی تھیں، ان کے اندر انڈینز کو کیسے شامل کیا جائے. تو انڈینز نے سب کانٹیننٹس کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں. تو مسلمز نے چونکہ ہزاروں سال حکومت کی تھی یہاں پر، اور ان کی ڈیفینیٹلی کوشش بھی تھی کہ ہم انڈیا کی ایڈمنسٹریشن انتظامی ڈھانچے میں رہیں. تو ہوا یہ کہ جب وار آف انڈیپینڈنس 1857 لڑی گئی تو برٹش نے ایک پرسیپشن بنایا ہوا تھا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ اس میں مسلمان زیادہ تر شامل تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمز کی وجہ سے ہی وار سٹارٹ ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ مسلم ہی اس کے قصوروار ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی تمام پراپرٹیز، جائیدادیں ان سے چھین لی گئیں اور ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. ان کے جو بزنسز تھے، جو کاروبار تھے، ان کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. ایون کہ اگر وہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جب وہ لوگ جایا کرتے تھے تو مساجد میں ان کو تنگ کیا جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بری طرح دھچکا بھی لگا اور وہ فائنینشلی بھی اور مینٹلی بھی ڈسٹرب رہے. تو اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف جو ہے اس کا، اس میں نیکسٹ پیراگراف میں بھی بتایا گیا ہے کہ پھر کس نے کوششیں کی دوبارہ سے انگریزوں کو اور مسلمانوں کو ملانے میں. تو وہ کون تھے؟ وہ سر سید احمد خان تھے. جیسا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما کی آپ یہاں پہ تصویر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے کوششیں کر کے دوبارہ سے مسلمانوں کو
انگریزوں کے ساتھ برٹش گورنمنٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اب مسلمانوں کو زوال کی حالت میں دیکھ کر سر سید احمد خان کو بہت دکھ ہوا، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو وہی مقام واپس دلانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں جو انگریز راج سے پہلے ان کو حاصل تھا۔ آپ نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں بغاوت ہند کے اسباب بیان کرتے ہوئے آپ نے اس بات پر زور دیا کہ برصغیر کے لوگوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ برصغیر کے لوگوں کی حکومت میں شمولیت نہ تھی اور ملک میں رائج ہونے والے قوانین عوام کے مزاج کے خلاف تھے۔ جی، اب سر سید احمد خان نے کیا کیا، ایک رسالہ، ایک پمفلٹ، ایک جس طرح سے کچھ 2-4 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ جو تھا انہوں نے بنایا، انہوں نے اور اس کے اوپر اس کا جو اردو میں اس کو اسباب بغاوت ہند اور انگلش میں اگر اس کو کہتے تھے کازز آف انڈینس ریوولٹ۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو رسالہ تھا اس کے اندر بیسیکلی یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا ریزن ہے کہ مسلمانوں نے یہ بغاوت کی، یہ لڑائی کی انگریزوں کے ساتھ، اور اس میں کلیئرلی کازز بتانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان کتنا گیپ ہے۔ اس میں لینگویج کا فرق ہے، مذہب کا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ہمیں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں، اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمیں ایشوز آئے۔ پھر سر سید احمد خان نے اس میں یہ بھی کہا کہ آپ کیوں نہ ایسے قانون بنائیں جو مسلمانوں کے خلاف نہ ہوں، جیسے کہ آپ پہلے مسلمانوں کے خلاف بناتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کی کونسل کے اندر کوئی انڈین ہے ہی نہیں، اور جب انڈینز ہے ہی نہیں تو کیسے آپ کے اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہوگا، تو کائنڈلی اپنی کونسل کے اندر جو نیٹو پیپل ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جائے، نہ کہ صرف انگریزوں کو شامل کریں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی معاملہ ڈیل کرنے میں ہمیں انڈینز کے حوالے سے اگر آپ کے سے کوئی معاملہ ڈیل کرنے ہیں انڈینز کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں انڈینز کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے انڈینز کو کونسل میں شامل کیا جائے تاکہ وہ اپنے پرابلمز آپ کے سامنے رکھ سکیں کونسل میں، اور یہی کوششیں سر سید احمد خان کی کامیاب ہوئیں۔ کیا ہوا کہ انگریزوں نے سر سید کی اس تجویز کو پسند کیا، اور 1858 کے بعد جو نیکسٹ ایکٹ آیا تھا 1861 میں، اس میں یعنی 1861 میں بننے والی نئی قانون ساز کونسلوں میں برصغیر کے غیر سرکاری ارکان کو شامل کر لیا گیا، اور یہ ارکان حکومت کے نامزد کردہ تھے۔ کونسلوں میں حکومت کے وفادار اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین شامل کیے گئے تھے۔ کونسلوں میں بیٹھے ہوئے حکومت کے وفادار مقامی ارکان کے اختیارات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بالکل کہتے ہیں کہ انہوں نے شامل تو کر لیا، سر سید کی تجویز انہیں پسند آئی، انہوں نے جو ان کو کچھ ریٹائرڈ سرکاری ملازمان تھے ادھر کے مقامی، اور جو انہیں لگے کہ یہ وفادار ہیں ہمارے، رہے ہیں ہمیشہ سے تھرو آؤٹ، تو ان کو انہوں نے کونسل میں شامل تو کر لیا، لیکن اوورآل ایک ممبر کو یا نان آفیشیل ممبرز کو اس میں شامل کرنے کے بعد کیا تو صحیح، لیکن ان کے پاس کوئی اختیارات، کوئی پاورز، کوئی اتھارٹیز ان کو نہ دیں۔ لیکن پھر بھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ سر سید احمد خان کی جو کوششیں تھیں انڈینز کو اس ایڈمنسٹریشن میں شامل کرنے کی، برٹش ایڈمنسٹریشن میں شامل کرنے کی، ایٹ لیسٹ وہ کامیاب ہوئیں، اور کیا ہوا کہ انہوں نے کم از کم جو انڈینز تھے ان کو اپنی کونسل میں، انتظامی ڈھانچے میں، ایڈمنسٹریشن میں شامل تو کیا، لیکن انہوں نے ان کو کوئی اختیارات نہ دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہی آج کا، یہاں تک ہم اپنا ٹاپک ختم کریں گے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے، صفحہ نمبر 3 اور 4 کو آپ نے پڑھنا ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ کا جو چارٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 3 پر ہے، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔